ایک سوال کیا گیا، کیا عورت کو کاروبار کرنا، روزگار کمانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے اجنبی مردوں سے خلوت تو حرام ہوگی، حرام تو حرام ہے جو شریعت کے واضح حرام ہیں، لیکن اجنبی مردوں سے گفتگو خلوت کے بغیر ہو تو اس کی اجازت میں پہلے بھی ایک کلپ میں ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ جب فتنے کا خدشہ نہ ہو تو عورت اجنبی مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے۔ اس وقت جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہے کاروبار کے حوالے سے کیا عورت کو اجازت ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جو سری حرام کاروبار ہیں وہ تو حرام ہے نا، عام کاروبار جو اصل میں مردوں کے لیے حلال ہے وہ کاروبار عورت کے لیے، تو اس میں ظاہر ہے کہ حکمرانی، امامت یا قاضی ہونا میں پھر اختلاف ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ حکمرانی اور صدارت، وزارت عظمیٰ یا قاضی ہونا شرعی نقطۂ نظر سے میری تحقیق میں عورت کے لیے جائز نہیں۔ اس سے نیچے کے عہدے قاضی ہونے کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے، لیکن راجع اس میں بھی یہی ہے کہ اجازت نہیں، عورت مفتی ہو سکتی ہے اور باقی کاروبار زندگی کے، دکان چلائے، زراعت پیشہ ہو، کوئی ہوٹل اس کا ہو، ان چیزوں کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں میں اس پر کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں، لمبی چوڑی میں گفتگو کا موڈ نہیں، لیکن دو باتیں اس پر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب ام المومنین کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں، لم ارى امرأة خیرا فی الدین، میں نے کوئی ایسی اچھی عورت نہیں دیکھی جیسی زینب ہے، حالانکہ ان سے وہ ام المومنین ہونے کے ناطے کچھ نوک جوک بھی رہتی تھی، لیکن انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حق میں کسی موقع پر گواہی دی تھی، اور ام المومنین بعد میں بیان کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی تھیں عبادت میں اور تقوی میں، علم میں۔ آگے کہتے ہیں ولا اشد ابتذالا لنفسها، اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتی کام کاج میں، یہ مسلم شریف کی عبارت ہے، اپنے آپ کو حضرت زینب کام کاج میں بڑا مصروف رکھتی۔ کانت تعمل زینب بیدیہا، اور شرح میں یہ لکھا ہے مسلم شریف کی کہ زینب اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتی جس طرح عورتیں کرتی ہیں، کاتنا، دھاگا وغیرہ بنانا، بننا، کچھ چادر وغیرہ یا کچھ چیز بنا لینا، وغیرہ ذالک مما جرت بھی عادت النساء، جیسا کہ عورتوں کی اس کے مطابق وہ کام کاج کر لیتی ہیں۔ کانت تتصدق بذالک، صدقہ کرتی، وتصل ذی رحمہا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتی۔ تو یہ المفہم شرح مسلم میں یہ موجود ہے۔ پھر دیکھیں بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف دیگر کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، امہات المومنین میں سے کون سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا؟ نبی پاک کی بیماری تھی نا، آپ کے وصال کے آثار تھے، امہات المومنین کو یہ نظر آ رہا تھا، نبی پاک نے بتا دیا ہوگا کہ اب میں نے جانا ہے، تو امہات المومنین نے پوچھا ہم میں سے کون آپ کے پاس آئے گا؟ فرمایا اطول کننا یدن، جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے۔ وہ روایات میں ہے کہ انہوں نے کانا پکڑا اور پیمائش کرنے لگی۔ پیمائش کے اعتبار سے حضرت سودا ام المومنین کا ہاتھ لمبا نکلا، سب نے یہ سمجھا کہ ان کے یہ ہوگی سب سے پہلے وفات، لیکن ام المومنین سودا معمر ہونے کے باوجود یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 50 ہجری کے لگ بھگ جا فوت ہوئی، اور سب سے پہلے حضرت زینب، یہی جن کا پہلے ذکر ہو رہا ہے، ان کی وفات پر پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد ہے مزدوری محنت کا کام کرتی رہتی اور صدقہ خیرات بہت کرتی تھی۔ چنانچہ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم، مسند بزار وغیرہ، مسند بزار میں یہ لفظ ہے کانت امراۃ صناع الید، ہاتھوں سے بہت کام لیتی، صنعت کاری۔ اور حضرت زینب کے بارے میں مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے جس میں، اور یہ مشکل الاثار امام طحاوی میں بھی ہے، جس میں کچھ اور کام ذکر ہیں، کانت زینب امراۃ صناع الید،
حضرت زینب ایسی عورت تھیں جو ہاتھ سے کام کاج کرتی، کانت تدبغو، یہ چمڑے رنگ لیتی، کھال، کچی کھال جو ہوتی ہے نا، اس کو مسالے وغیرہ لگا کر خشک کرنا، محفوظ کرنے کے لائق بنانا، یہ بہت نفع بخش کاروبار آج بھی ہے، اس وقت بہت زیادہ نفع بخش تھا، یہ حضرت زینب کر لیتی۔ تخرجو، سلائی کر لیتی، جوتے گانٹھ لیتی، کپڑا سی لیتی۔ ایک حدیث یہ ہوئی۔ ایک اور حدیث فاطمہ بنت قیس والی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طلاق کے بعد فرمایا کہ تو ام شریک کے پاس عدت گزار، پھر فرمایا کہ اس کے پاس میرے صحابہ کافی آتے جاتے ہیں، تو کسی اور کا پھر حکم دیا، تو اس کے پاس صحابہ کیا لینے آتے جاتے تھے؟ اس کے بارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات التراقیح، اس کے صفحہ 175 جلد 6 میں ارشاد فرمایا، انہا کانت کریمتن، یہ بڑی سخی عورت تھی، لوگ اس کے پاس آتے، یہ ان کو کھانا کھلاتی، مہمان نوازی کرتی، اور اس طرح بعض کتابوں میں ہے کہ ان کا ایک ہوٹل کا کاروبار تھا جس میں باقاعدہ کھانے پکتے اور نظام چلتا۔ ام معبد جو نبی پاک کی ہجرت کے سفر میں ملاقات ہوئی، اس کا بھی ایک بڑا کاروبار تھا، کھانا پکانے کا اور نظام تھا، اور وہ نبی پاک کی ہجرت کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد بھی اس نے وہ کام جاری رکھا ہے۔ پھر ایک اور حدیث، یہ بخاری شریف کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کہتے ہیں جمعے کے روز ایک مائی دعوت کرتی، چکندر لازمی پکاتی، وہ کاشت کرتی تھی اپنی زمین میں چکندر، وہاں سے اکھاڑ کر اس کے وہ صاف ستھرا کر کے بنا کر پھر اس میں جو کا کچھ آٹا پیس کر ڈال دیتی اور سالن تیار ہو جاتا، اور وہ روٹی سالن ہر جمعے صحابہ کو پیش کرتی۔ صحابہ کہتے ہم جاتے جمعہ پڑھ کے اس مائی کو سلام بلاتے، وہ جواب دیتی، ہم بعض اوقات تمنا کیا کرتے جمعہ کب آئے گا مائی کی دعوت کھانی، تو یہ بخاری شریف ہے 2 جگہ اور طبرانی کبیر میں موجود ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے لیے ایسا کاروبار جو اس کے لیے اس کی پہنچ میں ہے، اس کے لیے جائز ہے، اصل میں مرد کے لیے جو جائز ہے وہ اصل یہ عورت کے لیے بھی جائز ہے۔ ہاں عورت کی ہمت ہو تو کرے۔ وہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نے اونٹ ذبح کر دیا، مسئلہ پوچھا کہ نبی پاک نے فرمایا حلال ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ تفسیر ماتریدی میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ اگر عورت، عام طور پر حکم مردوں کو ہے، حکم مردوں کو ہے کہ تم کماؤ عورتوں پر خرچ کرو، عورت پابند نہیں کہ اپنا کاروبار ضرور خود کرے، لیکن اگر کوئی عورت خود کاروبار کرے تو اسے روکا نہیں جائے گا، اس کے لیے حلال ہے۔ یہ تفسیر ماتریدی میں انہوں نے صاف لکھا ہے، یہ نا الرجال قوامون علی النساء والی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 34، اس میں آگے وَبِمَا أَنفَقُوا، مردوں کو فضیلت کہ ایک وجہ وہ ہے کہ وہ خرچ کیا انہوں نے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، تو اس کے تحت فرماتے ہیں امام ماتریدی، اس کا یہ معنی نہیں کہ عورتوں کے لیے وہ کاروبار کرنا حلال نہیں، یہ عام ایک طریقہ ہے، اور عورتیں عام طور پر فطری طور پر وہ لمبا سفر کرنے یا مشقت کا کام کرنے کی اہل بھی نہیں ہوتی، بل عورتوں کو حکم نہیں کمانے کا، لیکن اگر وہ کمائیں تو ان کے لیے حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، کسی عورت نے عدت کے دوران باہر نکلنا چاہے، اسے کسی نے جھڑک دیا، عدت کے دوران باہر جاتی، اس نے کہا میں نبی پاک کے پاس جاؤں گی، نبی پاک سے شکایت کی، پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تو کس لیے جانا؟ اس نے کہا جی میرے کھجور کے درخت ہیں جن کی کھجوریں کٹوانی ہیں، کھجوریں کٹوانی ہیں، فرمایا جا کٹوا اور شاید تو اس سے صدقہ خیرات کرے، نیکی کا کام کرے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری میں حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا میں نے تجھے کھجوریں کہی تھی، اگر وہ کاٹ لیتی تیری ہوتی، اب وہ وارث کا مال ہو گیا۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، تو اگر تو کٹوا لیتی تو پھر عورت کے لیے کام تو آیا نا، اگرچہ ظاہر ام المومنین شاید کسی کو بھیج کر کٹوا لیتی، لیکن کاروبار کی ایک نوعیت تو یہ بھی بنے گی نا۔